بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی تو ساس نے تانوں سے جینا حرام کر دیا۔ ساس کے تانوں سے بچنے کے لیے نوکرانی کے ساتھ مل کر ساس کے کھانے میں زہر ملا کر خود الزام سے بچنے کے لیے بازار چلی گئی، لیکن جیسے ہی بازار سے واپس گھر آئی تو دیکھ کر روح لرز گئی کہ ساس تو… میرا نام رابعہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے ہلاک کر دیا تھا۔ میری اور راشد کی شادی پسند کی ہوئی تھی۔ راشد کی ماں اس کی شادی اپنی بھانجی علینا سے کرنا چاہتی تھی، لیکن راشد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ماں نے بیٹے کی ضد کے آگے ہار تو مان لی، لیکن مجھے کبھی بھی قبول نہ کر سکیں۔ وہ مجھے پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی تھیں۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ راشد کی ماں شروع میں تو دکھاوے کے لیے راشد کی موجودگی میں میرے صدقے واری جاتی، لیکن جیسے ہی وہ کہیں ادھر ادھر ہوتا تو مجھ پر طنز کے تیر چلاتی۔ مجھے باتوں باتوں میں ہی بتاتی تھی کہ میں نے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا ہے، اور مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے سناتی۔ پہلے تو وہ صرف میرے سامنے ایسا کرتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے بھی مجھے طعنے دینا شروع کر دیے، اور ایسے طعنے دیتی جو میری برداشت سے باہر ہوتے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی، لیکن میرے ہر کام میں نقص نکالتی، اور جب بھی راشد گھر آتا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی یا کوئی کام الٹ کر دیتی کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑتا۔ ارے ساجدہ بیگم، کچھ کھانے کو ملے گا کہ آج بھوکا ہی کام پر جانا پڑے گا؟ راشد کے باپ نور محمد نے اونچی آواز سے آواز لگائی تو رابعہ بھی نیند سے بیدار ہو کر جلدی سے کچن کی طرف دوڑی اور جلدی ناشتہ بنانے لگی، لیکن ساجدہ بیگم نے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ ارے سے کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ کوئی بنائے نہ بنائے بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں رہا، ورنہ میں تو خود ہی بہت کام کر لیتی ہوں۔ اپنے شوہر کا ناشتہ بھی خود ہی بناتی ہوں زیادہ تر۔ آج تو طبیعت خرابی کی وجہ سے اٹھی نہ، تو دیکھو کسی نے کچھ بنا کر ہی نہ دیا۔ ساجدہ بیگم تو رٹے رٹائے توے کی طرح شروع ہو گئی اور راشد کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ جب راشد کو خود کی طرف متوجہ دیکھا تو دوبارہ سے بولی، راشد بیٹا کیا کروں، میں تو ڈرتی ہوں، تیری بیگم کو کچھ کہتی بھی نہیں کہ تو مجھ سے لڑ پڑے گا۔ جب تو چلا جاتا ہے سارا کام ہی مجھے کرنا پڑتا ہے، آرام سے اپنے کمرے میں جا کر یہ لیٹ جاتی ہے۔ رابعہ کی ساس اس قدر جھوٹ آرائی اور جھوٹے الزام پر اتر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کوئی جواب دیتی، راشد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، رابعہ کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہوں، امی سے کام نہیں ہوتا، ان سے کام نہ کروایا کرو۔ راشد نے ماں کی باتوں کو دیکھ کر کافی روکھے سے انداز میں رابعہ سے کہا، تو رابعہ چونک سی گئی۔ رابعہ کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور نظر انداز کر کے جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ آج نہ جانے کیوں اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی اور نہ کسی نے جگانے کی زحمت کی، اور راشد کا تو بدلہ انداز ہی اسے انگاروں جیسا لگ رہا تھا۔ خیر وہ جلدی کام نمٹاتی رہی، لیکن شام کو جو کچھ ہوا اس نے تو اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وہ جیسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ راشد کام سے واپس آ کر کھانا وغیرہ کھا کر امی کے کمرے میں چلا گیا تو رابعہ جلدی سے سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی وہ چائے لے کر ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ راشد، میرا تو دل کرتا ہے کہ تمہاری اب دوسری شادی کروا دوں، کیونکہ تمہاری بیوی تو بانجھ ہے، تجھے کچھ نہیں دے سکے گی۔ کب تک تم ایسے ہی بے اولاد رہو گے؟ ہماری تو نسلیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو علینا سے شادی کر لے، تب تو نے صرف رابعہ کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اب دیکھو وہ رابعہ تجھے کچھ بھی نہیں دے سکی، کوئی خوشی نہیں دے سکی۔ موقع اچھا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں علینا کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اب اسی سے شادی کر لے۔ اپنی ساس کی بات سن کر رابعہ کے ہاتھ سے چائے کے کپ چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ وہ تو راشد کی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ راشد کوئی جواب دیتا، بیوی کی حالت دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ گرم چائے گرنے کی وجہ سے رابعہ کا پاؤں بھی جل گیا تھا، لیکن اسے ہوش ہی کب تھا۔ وہ تو جنونی سے انداز میں راشد کی قمیض پکڑ کر
اس سے بس ایک ہی بات پوچھے جا رہی تھی، راشد تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو؟ رابعہ تو سچ میں پاگل ہو رہی تھی۔ تبھی دوبارہ سے ساجدہ بیگم نے بولنا شروع کر دیا، ارے راشد تم اس کے ڈراموں میں نہ آنا، اس نے تو ایسے ہی کرنا ہے، میں کہہ رہی ہوں موقع اچھا ہے، دوسری شادی کر لے، ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ ساجدہ بیگم رابعہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے ماں بس بھی کر دیں، دیکھیں تو صحیح اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، اور رابعہ تم ریلیکس رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہی میں ایسا کرنے والا ہوں۔ راشد یہ کہہ کر غصے سے رابعہ کو کمرے میں لے گیا اور ساجدہ بیگم پیچھے خار کھاتی رہی۔ آخر کب تک تم بیوی کے غلام بنے رہو گے؟ میں اپنی بیٹی کو اس گھر کی مالکن بنا کر رہوں گی، تم دیکھنا، ایک نہ ایک دن تو دیکھنا، میری علینا اس گھر میں دلہن بن کر آ کر ہی رہے گی۔ ساجدہ بیگم نے دل میں سوچا، ایک نئی سازش ان کے دماغ میں آئی تو وہ خوش ہو گئی کہ اب تو رابعہ کو گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ رابعہ یہ کیا پاگل پن ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، راشد نے رابعہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں راشد تم اپنی امی کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ بے یقین ہوئی، تم پاگل ہو، جب پہلے میں امی کی باتوں میں آ کر تم سے شادی کے لیے نہ رکا تو اب میں ان کی باتوں میں کیسے آ جاؤں گا؟ راشد کی بات میں وزن تھا تو رابعہ نے بھی تھک ہار کر اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند لی۔ وہ تو راشد کی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی ساجدہ بیگم کی پڑھائی گئی پٹیوں سے راشد آخر کب تک بچ سکتا ہے۔ اب تو وہ بس دعائیں ہی کر سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے۔ اگلے دن علینا کا وہاں پر نزول ہو گیا۔ ساجدہ بیگم کیا کم تھی جو آج علینا بھی آ گئی؟ رابعہ نے دل میں سوچا، لیکن وہ کل سے کسی سے بھی کوئی بات نہ کر رہی تھی، چپ چاپ صرف اپنے کام میں مصروف تھی۔ ساجدہ بیگم ہمیشہ کی طرح طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ علینا کے آنے پر انہیں مزید شہ مل گئی اور وہ علینا کے ساتھ رابعہ کا دل دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میری رانی تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھنا بہت جلد تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی اور اسے راشد خود طلاق دے دے گا۔ ساجدہ بیگم نے رابعہ کو دیکھ کر علینا سے پیار جتایا۔ ارے خالہ اسے کیوں طلاق دلواتی ہو؟ اسے کام والی رکھ لو نا، آخر میرے کام بھی تو کسی نے کرنے ہیں، اور اس کام والی ثنا کی چھٹی کرواؤ، مفت کی تنخواہ دیتی ہو۔ علینا نے رابعہ کو دیکھتے ہوئے اس انداز میں کہا تو رابعہ کے دل میں کانٹے چبھے۔ اس نے دکھتے دل سے ساجدہ اور علینا کی طرف ایک نظر دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارے کیوں منہ لگتی ہو ایسی منحوس کے؟ چلو تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، ایک بات کرنی ہے، اور ہاں تم رابعہ 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ ساجدہ انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے علینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ اب آئے گا مزہ۔ علینا اور ساجدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے شیطانی انداز میں آنکھ ماری تو چائے لاتی رابعہ کے دل کو کچھ ہوا کہ نہ جانے اب کون سی قیامت آنے والی ہے۔ وہ چائے پکڑ کر گمسم سی جا کر کچن میں کھڑی ہو گئی۔ ثنا تمہیں کیا لگتا ہے کہ راشد دوسری شادی کر لے گا؟ رابعہ نے ثنا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بھی رابعہ کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، ایسے لوگوں کو دیکھنا، ایک نہ ایک دن تو ضرور سبق سکھائے گا۔ ثنا میرے لیے دعا کیا کرو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ رابعہ بے بس ہوئی۔ ہاں میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ ثنا بھی اس کے دکھ میں دکھی ہوئی۔ شام ہوئی تو راشد کام سے واپس آیا۔ رابعہ نے جلدی سے اسے کھانا دیا تو وہ کھانا کھا کر جلدی سے اپنی امی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ راشد کی وہاں پر حاضری لگانا ایک روز کا معمول تھا، اسی لیے وہ بھی جلدی سے کام نمٹانے لگی۔ کام نمٹا کر اس نے سب کے لیے چائے بنائی اور معمول کی طرح ساجدہ کے کمرے میں لے گئی۔ نہ جانے ساجدہ راشد سے ایسی کون سی باتیں کر رہی تھیں کہ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ رابعہ نے جب سب کو سیریس دیکھا تو چپ چاپ سے اپنا چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وہاں بیٹھی تو ماحول میں تناؤ کا مزید باعث بنے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ جب کافی دیر راشد نہ آیا تو رابعہ کو تشویش ہوئی کہ نہ جانے کون سا ایسا سیریس معاملہ چل رہا ہے، وہ جا کر دیکھے تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو وہ ساجدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا نام سن کر وہ کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی۔ ارے ماں تو فکر کیوں کرتی ہے؟
رابعہ کو تو میں خود دیکھ لوں گا، آخر وہ اس حد تک کیسے گر سکتی ہے؟ راشد کے منہ سے گویا الفاظ نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ نفرت نکل رہی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کو ایک دھچکا لگا، مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہ رہی اس میں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور راشد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ راشد کمرے میں آیا تو بہت غصے میں تھا۔ راشد کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے کافی تشویش سے پوچھا، لیکن راشد نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ لیٹ گیا۔ رابعہ کافی حیران ہوئی کیونکہ پہلے راشد کا کبھی ایسا رویہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کافی حیران ہو کر راشد کا چہرہ دیکھا کہ شاید کوئی کام کا مسئلہ ہو۔ وہ دوبارہ اس کے پاس گئی اور دوبارہ سے اس سے پوچھنے لگی، راشد کیا ہوا ہے؟ راشد کیا کوئی پریشانی ہے؟ لیکن اس دفعہ بھی راشد نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ آنکھیں مندے بازو رکھے لیٹا رہا۔ تو رابعہ کو لگا کہ شاید تھکاوٹ ہے، اس وجہ سے وہ کوئی خاص جواب نہیں دے رہا، اس لیے وہ بھی سکون سے لیٹ گئی، لیکن اسے بے چینی سی لگی رہی۔ نہ جانے راشد کو آخر کیا ہوا ہے کہ اس کا اتنا روکھا رویہ ہے مجھ سے۔ اگلی صبح راشد نے ناشتہ بھی نہ کیا اور وہ کام پر چلا گیا۔ رابعہ اتنی حیران ہوئی، اس نے اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اس سے ناشتہ مانگا۔ اگلی صبح راشد نے ناشتہ بھی نہ کیا اور وہ کام پر چلا گیا۔ رابعہ کافی حیران ہوئی، اس نے اس دوران رابعہ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اس سے ناشتہ مانگا۔ وہ جو اس کے لیے جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہی تھی، جب باہر آ کر دیکھا تو راشد کب کا جا چکا تھا۔ اب تو رابعہ کی تشویش بڑھنے لگی۔ وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب شام ہو راشد آئے اور وہ اس سے اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھے۔ خلاف معمول اب ساجدہ نے بھی اسے کچھ نہ کہا، بلکہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ وہ جا کر ناشتہ دے آئی تو اس نے کوئی طنز کا تیر نہ چلایا، لیکن رابعہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ساجدہ نے چپ چاپ ناشتہ کر کے اسے چائے کا کہہ دیا۔ وہ گھر والوں کے اس بدلے ہوئے رویے سے کافی حیران ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی۔ رابعہ نے نہ جانے شام تک کا وقت کیسے گزارا۔ جیسے ہی شام ہوئی راشد گھر آیا تو راشد کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ رابعہ نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے اس کا موڈ کل کی طرح نہیں ہے۔ وہ رابعہ سے بالکل نارمل موڈ میں بات کر رہا تھا، تو رابعہ نے بھی کل والی بات یاد کروا کر اس کا موڈ خراب نہ کرنا چاہا اور اس نے تھکاوٹ کا بہانہ سوچ کر بات کو ختم کر دیا۔ راشد نے کھانا کھایا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ رابعہ معمول کی طرح اپنا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور راشد کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی راشد کمرے میں آیا، کل کی طرح وہ پھر سے ایسی ہی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ اس کا بدلا ہوا اچانک سے موڈ دیکھ کر کافی حیران ہوئی، تو رابعہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، راشد کوئی پریشانی ہے؟ کل بھی آپ کا موڈ ایسے ہی تھا۔ تو راشد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ رابعہ کافی حیران ہوئی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ رابعہ تم تو میرے سامنے بھی نہ آؤ، راشد نے اتنے غصے سے کہا کہ رابعہ سہم کر رہ گئی۔ راشد آخر بتاؤ بھی تو صحیح، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا ہے نا مجھ سے دور رہو، اور مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ راشد کا انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ رابعہ کو لگا کہ وہ وہیں مر جائے گی۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی تو راشد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے دیوار پر مکہ مارا کہ وہ مزید سہم کر پیچھے ہو گئی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ راشد اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ رابعہ کی سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مفلوج ہوتی نظر آئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ چپ چاپ سی لیٹ گئی۔ راشد نہ جانے باہر چلا گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو راشد نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے، اور نہ ہی وہ اسے کچھ بتا رہا ہے۔ کہیں یہ اس کی ماں کا کوئی گیم تو نہیں؟ اس نے سوچا تو اس کے دل سے بے اختیار بد دعا نکلی کہ مر ہی جائے کہیں، جان چھوٹے، کیا میری زندگی نرک بنا رکھی ہے۔ نہ جانے کب وہ روتے روتے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو راشد موجود نہ تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر گئی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کافی حیران تھی کہ درمیان میں اس کی آنکھ کیوں نہ کھلی، نہ اسے کسی نے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے باہر دیکھا تو علینا کا چھوٹا بھائی فیضان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے ساتھ رابعہ کی اچھی الیک سلیک تھی، وہ بھی اس سے مذاق کر لیتا تھا، اس لیے رابعہ کا اس کے ساتھ اچھا بولنا تھا۔ رابعہ اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ باقی گھر والے کہاں ہیں اور وہ کب آیا، تو وہ بولا کہ راشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسے لے کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ راشد کے ایکسیڈنٹ کا سن کر تو رابعہ کی گویا پیر تلے زمین نکل گئی، وہ چیخنے لگی تو فیضان اسے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گیا اور چپ کروانے لگا، لیکن وہ چیخنے لگی اور رونے لگی کہ اسے راشد کے پاس لے چلو۔ فیضان نے باتوں ہی باتوں میں چپ کرواتے ہوئے گلے سے لگا لیا کہ اچانک سے تالیوں کی آواز آنے لگی۔ رابعہ نے اپنی تالیوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں راشد کھڑا تالیاں بجا رہا تھا اور عجیب سے انداز سے رابعہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے اپنی پوزیشن دیکھی تو فیضان کے گلے لگی ہوئی تھی، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن راشد کا اٹھتا ہوا یقین دیکھ کر اس کے سر پر جیسے آسمان گرا۔ ساجدہ جلدی سے پیچھے سے نمودار ہوئی اور بولی، میں تو تجھے کتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی بس اب تیرے قابل نہیں رہی، اور تو فیضان بول یہاں کیا کر رہا تھا؟ تو فیضان جلدی سے بولا، ارے خالہ میں تو تجھ سے ملنے آیا تھا، بلکہ ایک حساب سے اسی نے بلایا تھا، لیکن یہ میرے گلے پڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بس میں اب راشد کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب بھلا کوئی بتائے کہ یہ شادی شدہ ہے، میں اسے اپنے ساتھ کہاں لے کر جاؤں؟ اور راشد تجھے تو پتا ہے میں ایسا انسان نہیں ہوں، یہ مجھے خود مجبور کرتی تھی تو میں یہاں تک آ جاتا تھا، ورنہ میں نے تیری بیوی پر بری نظر نہیں رکھی۔ اس سے پہلے کہ راشد فیضان کی طرف بڑھتا وہ یہ کہہ کر نکل گیا، اور رابعہ کو لگا کہ جیسے وہ پاگل ہو جائے گی، اسے لگا اس کی کسی نے جان نکال لی ہے۔ رابعہ پاک دامن تھی، لیکن اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ نہیں راشد، پلیز میری بات کا یقین کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ رابعہ مزید کچھ بولتی، راشد نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا، وہ وہیں بیٹھ کے ساتھ گری۔ ارے راشد، ایسی بدچلن پر اب یقین نہ کرنا، اب تو نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب اس کی باتوں پر یقین کرے گا تو بھی بغیرت ہوگا۔ ساجدہ بیگم نے آخری جلتی میں تیل چھڑکا، میں تو کہتی ہوں ابھی اسے طلاق دے دو۔ ساجدہ بیگم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راشد کے غصے کو مزید ہوا دی تو رابعہ گڑ گڑاتی ہوئی راشد کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ راشد ایسا ظلم نہ کرنا، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا، میں مر جاؤں گی، میرا تو کوئی اس دنیا میں بھی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے گا۔ راشد کو کہہ کر ساجدہ بیگم کی طرف مڑی اور بولی کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، خدا کے قہر سے بچیں، کیوں مجھ پر پاک دامن پر الزام لگا رہی ہیں؟ ارے دیکھو راشد، اب بھی کیسے اس کی زبان چل رہی ہے، اب تو سب کچھ آنکھوں دیکھا ہے، اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس پر الزام لگا رہی ہوں، دیکھ مجھے جھوٹی بنا رہی ہے۔ بھائی میں نے کیا الزام لگایا ہے؟ میرے ساتھ راشد نے بھی تو دیکھا ہے۔ ساجدہ بیگم راشد کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھیں۔ راشد مٹھیاں بھیجتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو رابعہ نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے غصے میں آ کر اسے طلاق نہیں دی۔ ساجدہ بیگم کو مزید غصہ آیا، وہ مزید 2 تھپڑ رابعہ کے منہ پر لگا کر بولی کہ دیکھنا تیرا گیم زیادہ دیر نہیں چلے گا، اب راشد تجھ پر زیادہ دیر یقین نہیں کرے گا، اب علینا اس گھر میں بہت جلد دلہن بن کر آئے گی۔ ساجدہ بیگم کو تو یوں جیسے خدا کا خوف رہا ہی نہ تھا، وہ انتہائی صفاقانہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور رابعہ اپنے ساتھ ہوئے اس عجیب سے واقعے پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ اے خدا، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ وہ بیٹھ کر رو رو کر خدا سے دعائیں مانگنے لگی، اے اللہ میرے حق میں وہ کرنا جو میرے لیے بہتر ہو۔ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، جب ثنا اس کے پاس آئی تو وہ ثنا کے گلے لگ کر مزید رونے لگی۔ تم تو جانتی ہو کہ میں بے قصور ہوں، وہ ایسے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ ثنا نے پہلے تو اسے رونے دیا، پھر اسے تسلی دی اور چپ کروایا۔ ارے میں تو کہتی ہوں یہ خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتی، آپ کا گھر برباد کر دیں گی، اس سے پہلے آپ انہیں ہی ختم کر دیں۔ ثنا کی بات پر رابعہ کے آنسو تھمے اور وہ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ ثنا کیا کہہ رہی ہے، تو ثنا رازدانہ انداز میں بولی کہ ایسا کرتے ہیں اس بڈھی کو ہی زہر کھلا کر مار دیتے ہیں، جب سانپ نہیں ہوگا تو لاٹھی بھی نہیں ہوگی۔ ثنا کی بات پر رابعہ گمسم سی ہو گئی اور بولی، ارے نہیں نہیں، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے،
لیکن مجھے تو ہے، ارے بیوی کب تک اپنی جان پر ظلم کرتی رہو گی اور اپنا گھر خود اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھتی رہو گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسا کرو، زہر ملاؤ اور اسے مار دو۔ اگر اس نے تجھے طلاق دلوا دی تو کہاں جاؤ گی؟ در در کے دھکے ہی کھاؤ گی، تجھ پر الزام نہیں آئے گا۔ تو رابعہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور بولی کہ ٹھیک ہے، زہر تو ملا دیں گے، لیکن ملائیں گے کیسے؟ تو ثنا بولی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں آج ہی اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی ہم زہر ملا کر بازار چلے جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو لوگ یہی سمجھ لیں گے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ رابعہ کو اس کا مشورہ معقول لگا اور وہ بھی اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سارا دن کمرے سے نہ نکلی، شام کو راشد کمرے میں نہ آیا۔ اس کا دل دکھ سے مزید بھر گیا کہ کیا اتنا سا یقین تھا راشد کو اس پر کہ اس نے ایک دفعہ اس سے صفائی بھی نہ مانگی۔ رابعہ نے ساری رات ایسے ہی اللہ سے معافیاں مانگتی گزاری، کیونکہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ زہر ملا دیتی، لیکن وہ اپنا گھر بھی ٹوٹنے نہ دے سکتی تھی۔ اگلے دن سب کو ناشتہ کروا کر اس نے جب ساجدہ بیگم کو چائے دی تو ثنا کا لایا ہوا زہر ملا دیا اور اونچی آواز سے راشد کو کہنے لگی کہ میں نے بازار جانا ہے۔ راشد پہلے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا، اس لیے مزید اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ چائے دے کر بولی کہ ثنا کو ساتھ لے کر بازار جا رہی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل میں وہ جو پلان بنا رہی تھی وہ بے وقوف بن رہی تھی۔ وہ جلدی سے یہ کہہ کر ثنا کو لے کر بازار چلی گئی۔ بازار میں ضرورت کی اشیاء خرید کر جب اس نے جانے کی بات کی تو ثنا مزید تول دینے لگی۔ اس نے کہا کہ اب تک کام ہو گیا ہوگا، لیکن ثنا نہ مانی اور بولی کہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر تک چلے جاتے ہیں۔ تبھی رابعہ کے فون پر راشد کی کال آئی کہ جلدی گھر آ جاؤ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولی اب تک تو کام تمام ہو گیا ہوگا۔ جب وہ گھر پہنچی تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ایک دم رابعہ کے دل کو کچھ ہوا کہ کیا وہ ایسی گھنونی حرکت سچ میں کر سکتی ہے، لیکن پھر وہ ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھی تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا وہ مزید چل نہیں سکے گی، اگر وہ مزید چلے گی تو وہ مر جائے گی۔ سامنے راشد دولہے کا روپ اختیار کیے ہوئے کھڑا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ راشد نے جب اسے بے ہوش دیکھا تو اس کی محبت دوبارہ سے جاگ اٹھی اور وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اسے جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ ساجدہ بیگم علینا کو لے کر پارلر تیار ہونے گئی تھی، لیکن راستے میں ان کی گاڑی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ساجدہ بیگم کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور علینا کا سارا منہ برباد ہو گیا۔ دونوں اپنے اپنے انجام کو پہنچی، لیکن رابعہ کو کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ ساجدہ بیگم نے جب اپنی ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے روتے ہوئے راشد سے معافی مانگی اور اس کو بتا دیا کہ رابعہ ایسی نہ تھی، بلکہ وہ ان کی ایک بنائی گئی ترکیب تھی، لیکن آخر وہ اس ترکیب سے کب تک بچتی؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں انجام کو پہنچنا ہی تھا۔ 2 دن بعد رابعہ کو جب ہوش آیا تو ساجدہ بیگم نے رابعہ کو بتایا کہ پہلے وہ راشد کے کان بھرتی رہی کہ فیضان کو رابعہ اپنے گھر ملنے کے لیے بلاتی ہے، تو اس دن وہ فیضان کو باقاعدہ ایک پلان کی ترتیب دے کر وہاں بٹھا کر گئی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ راشد کے ایکسیڈنٹ کا سن کر رابعہ ایسے ہی خود ساختہ سے بے خود ساختہ ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے راشد سے بہانہ بنایا کہ انہیں دوائی لینے جانا ہے، اور جلدی سے دوائی لے کر وہ بالکل اسی ٹائم آئی جب فیضان اپنا کام کر چکا تھا۔ فیضان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور ثنا کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ راشد کی شادی کا سن کر رابعہ بہت واویلا مچائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی رکاوٹ درمیان میں آئے، اسی لیے انہوں نے رابعہ کے کانوں کان بھی خبر نہ ہونے دی اور ثنا کو ایسا پلان ترتیب دینے کو کہا جس سے ثنا اسے بازار لے گئی اور وہ آسانی سے نکاح کر لیتے۔ لیکن نکاح ہونے سے پہلے ہی ساجدہ اور علینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس وجہ سے وہ ٹائم پر نہ پہنچ سکی اور رابعہ وہاں پہنچ گئی، لیکن ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ راشد ماں کی ایسی گھنونی حرکت پر ان سے دور ہو گیا، لیکن رابعہ نے فراخ دلی سے انہیں معاف کیا اور راشد کو بھی معاف کرنے کا کہا، لیکن رابعہ کے دل میں پھر بھی ایک ٹھیس سی رہی
کہ راشد کو اس پر اتنا بھی یقین نہ تھا کہ وہ اس کی ڈھال بنتا، بلکہ اس نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اور دوسری شادی کرنے لگا۔ راشد نے رابعہ سے معافی مانگی تو رابعہ نے بھی اسے معاف کر دیا، اور ایک حکیم سے دوائی لینے کی بدولت اللہ نے ان کی سن لی، اور اگلے ہی سال رابعہ اور راشد کو ایک پیارے سے منع سے نوازا جس کا نام انہوں نے احمد رکھا۔ راشد، اگر آپ تب مجھ پر یقین کر لیتے تو آج ایسی حالت نہ ہوتی۔ رابعہ نے راشد کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے ساجدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو نہ کچھ بولتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، اور علینا کسی سے شادی کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس سے شادی کو تیار نہ تھا۔ اللہ نے برا کرنے والوں کو ان کی سزا دے دی تھی،